تو ماشاءاللہ دوستو، ہم اپنے ٹرپ ٹو تاوبت سیریز کی اپنی 5ویں قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں نیلم جہلم ڈیم سائٹ سے، اور اس ہائیڈرو پاور پلانٹ کا نام نیلم جہلم اس لیے رکھا گیا کہ اصل میں تو ہے یہ نیلم ریور، تو اس نیلم ریور کے پانی کو انہوں نے ڈائیورٹ کیا ہے یا موڑا ہے جہلم ریور کی طرف، تو اسی لیے اس کا نام نیلم جہلم ڈیم ہے۔ تو یہ جناب والا چائنیز پروجیکٹ ہے، تو ایکچولی تو کنسٹرکشن جو تھی نا اس کی جو شروع ہوئی تھی وہ 2008 میں شروع ہوئی تھی، لیکن پھر پروجیکٹ کچھ وجوہات کی بنا پر ڈیلے ہوتا گیا، تو آخر کار یہ پھر جا کر کمپلیٹ ہوا تھا اگست 2018 میں، جا کر یہ فل کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ ڈیم جو ہے 5150 گیگا واٹ آور جو ہے یہ جنریٹ کر رہا ہے، تو اس حساب سے اس کا جو ٹیرف اور اس کا یونٹ بنتا ہے وہ تقریباً 13.5 روپے پر یونٹ کے حساب سے پھر یہ پڑتا ہے کنزیومر کو۔ اور اس کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے جو کمپنی کو آئی ہے وہ تقریباً تھی جناب 515 بلین روپے، اور اس ڈیم کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 197 فیٹ ہے، اور اس کی جو لینتھ ہے لمبائی وہ تقریباً 410 فیٹ ہے، اور اس کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 970 میگا واٹ ہے، اور کچھ مطلب اوکیجنز پر اس نے 1000 میگا واٹ تک بھی اچیو کیا ہے، جو کہ بہت زبردست قسم کا ریکارڈ ہے۔ تو یہ ساری معلومات تھیں نیلم جہلم ڈیم کے حوالے سے۔ تقریباً اب ہم لوگ لائن آف کنٹرول کے قریب چل رہے ہیں، تو ابھی انٹری بھی ہوئی تھی ہماری ایک آرمی کی چیک پوسٹ پر، تو اب یہ تقریباً حساس علاقہ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ اس طرف انڈیا چل رہا ہے، انڈیا کیا مقبوضہ کشمیر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس طرف ہمارا آزاد کشمیر چل رہا ہے۔ جو مقبوضہ کشمیر سائڈ کی آبادی ہے وہ بھی مسلمان ہی ہیں، لیکن بہرحال ہے تو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہی۔ وہ دور انڈیا کا جھنڈا نظر آ رہا ہوگا آپ کو، میں نے زوم ان بھی کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو آر پار لوگ رہ رہے ہیں تقریباً رشتہ دار ہی ہیں آپس میں۔ امید ہے آپ ان مناظر سے اتنے ہی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے جتنے ہم ہو رہے ہیں۔ کشیدگی کے دنوں میں جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں نا پاکستان اور انڈیا کے، تو پھر گولہ باری ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے، کبھی انڈیا کی طرف سے، تو پھر مارے بیچارے مسلمان ہی جاتے ہیں۔ کافی لوگ یہاں پر کھڑے لائن آف کنٹرول کا ویو انجوائے کر رہے ہیں، اور اب تو موسم بھی اچھا ہونا شروع ہو گیا تقریباً۔ ابھی یہاں سے دیکھیں آپ، یہاں سے کافی کلیئر نظر آ رہا ہے انڈیا کا جھنڈا لہراتا ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا جاگران کا علاقہ، اور اس سے تھوڑا سا آگے ہے پھر کنڈل شاہی واٹر فال۔ تو دھنی واٹر فال سے لے کر کنڈل شاہی واٹر فال تک فاصلہ بنتا ہے تقریباً 90 کلومیٹر، اور یہ ہم نے تقریباً طے کیا ہے 3 گھنٹے میں۔ تو اب ہم پہنچ چکے ہیں کنڈل شاہی واٹر فال پر، اور ٹائم ہو رہا ہے تقریباً شام کے 5:30۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں کالج کے اسٹوڈنٹس کا حادثہ ہوا تھا، ایک پل پر کھڑے ہو گئے تھے اور وہ پل گر گیا تھا، اس میں وہ بچے گر گئے تھے۔ ابھی ہم لوگ اس کے کافی قریب آ گئے ہیں، تو بہت تیز پانی آ رہا ہے اور بہت شدید ٹھنڈ آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے پانی کے اندر سے، ایسے جیسے برف کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اس کو کنڈل شاہی واٹر فال کہتے ہیں، اور اس کے مضافات میں جو علاقہ ہے پھر وہ کنڈل شاہی ولیج یا کنڈل شاہی گاؤں ہے۔
دوستو ہم اپنی 5ویں قسط یہاں پر ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو کنڈل شاہی واٹر فال کے نظارے پسند آئے ہوں گے. تو انشاءاللہ اگلی قسط میں ہماری ملاقات ہوگی کیرن میں اور پھر اپر نیلم میں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رکھے.